بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ یہ ہیڈنگ ہے ما یحتاج الیہ من علم الجرح والتعدیل وتراجم الرواة، وہ امور جن کی علم جرح و تعدیل اور راویوں کے تراجم سے ضرورت پیش آتی ہے، وہ چیزیں جو جرح و تعدیل اور تراجم میں راویوں سے متعلقہ ہیں، دراست الاسانید میں ان کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو یہاں سے بیان تمہید کے نام سے آغاز کریں گے گفتگو کا۔ فرماتے ہیں وقبل البدء بدراست مراحل البحث فی الاسانید ارا لزاما علی ان اذکر ہنا ما یحتاج الیہ من علم الجرح والتعدیل وتراجم الرواة، کہ دراست الاسانید کے اس مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ یہاں پر میں وہ چیزیں ذکر کروں جن کی طرف جرح و تعدیل میں اور راویوں کے تراجم میں جو ہے وہ ان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وذالک لأن البحث فی الاسانید یعتمد فی الاصل علی علم الجرح والتعدیل و تاریخ، اور یہ اس لیے کہ اسانید میں بحث کرنے کے لیے اصل میں اعتماد جو ہے وہ جرح و تعدیل اور راویوں کی تاریخ پر ہے، کہ راویوں کی تاریخ ولادت، وفات وغیرہ یہ ساری چیزیں، اس پر جو ہے وہ اسانید میں بحث کرنا، اعتماد اس میں اس چیز پر کیا گیا ہے۔ لذا ساذکر اہم مسائل الجرح والتعدیل، تو اس لیے میں جرح و تعدیل کے اہم مسائل جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ ثم انواع الکتب المؤلفۃ فی تراجم الرواۃ و تاریخہم، اور پھر ان کتابوں کی اقسام جو راویوں کے تراجم اور تاریخ کے بارے میں، کی سوانح عمری کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ان کو بیان کروں گا۔ وَلَمْحَةً تاریخیۃً عن التصنیف فی تراجم الرواۃ، اور پھر ایک تاریخی نظر ان کتابوں کی طرف ہوگی جن میں راویوں کے تراجم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ثم التعریف باشہر تلک المصنفات، پھر ان تصنیفات میں سے جو مشہور ہیں ان کی تعریف جو ہے وہ میں کروں گا، ان کی ڈیٹیلز بیان کریں گے۔ وبیان قیمتها العلمیہ، اور ان کے علمی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کو بھی بیان کروں گا۔ ومنہج مؤلفیہا فیہا، اور ان مؤلفین، ان مشہور تصنیفات کے جو مؤلفین ہیں انہوں نے ان کی تراجم کی کتابوں میں کیا منہج اپنایا ہے، اس کو بھی میں بیان کروں۔ تو بحث فی الاسانید کے مراحل میں شروع ہونے سے پہلے جو چیزیں جرح و تعدیل اور تراجم روات میں سے ضروری تھی، اس کو جو ہے وہ یہاں سے بیان کریں۔ نمبر 1 آگے بیان کرتے ہیں، الحاجت الی علم الجرح والتعدیل
للحکم علی رجال الاسناد و معرفت مرتبۃ الحدیث، علم جرح و تعدیل کی طرف ضرورت کا پیش آنا کہ للحکم علی رجال الاسناد کے سند کے راویوں پر جو ہے وہ حکم لگایا جائے، اس کے لیے علم جرح و تعدیل کی ضرورت پیش آئی، اور پھر یہ بھی ضرورت پیش آئی کہ معرفت مرتبۃ الحدیث، کہ حدیث کا مرتبہ کیا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ الحاجت ماسۃ جدا الی علم الجرح والتعدیل للحکم علی رجال الاسناد، سخت ضرورت پیش آئی علم جرح و تعدیل کی طرف رجال اسناد پر حکم لگانے کے لیے، وبالتالی لمعرفت مرتبۃ الحدیث، اور پھر اس کے بعد حدیث کے مرتبے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس علم جرح و تعدیل کی سخت ضرورت پیش آئی، لأنه لا يمكن ابدا البدء بدراست الاسناد الا بعد معرفت قواعد الجرح والتعدیل الذي اعتمدها ائمۃ هذا الفن، اس لیے کہ دراست الاسناد میں شروع ہونا یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک قواعد جرح و تعدیل کہ جن پر ائمہ فن نے اعتماد کیا ہے ان کی جب تک معرفت حاصل نہ ہو جائے، جب تک ان کی معرفت حاصل نہ ہو جائے تب تک کوئی آدمی دراسہ اسناد کا آغاز نہیں کر سکتا۔ ومعرفت شروط الراوی راوی المقبول، اور مقبول راوی کی شرائط کی معرفت، وکیفیت ثبوت عدالتی ہی و ضبطی ہی، اور اس کی عدالت اور ضبط کی کے ثبوت کی کیفیت، وما الی ذالک من الامور متعلقۃ بہذہ المباحث، اور اسی طرح دیگر وہ امور جو اس بحث سے متعلقہ ہیں، جب تک ان کی معرفت حاصل نہ ہو جائے تو دراسہ اسناد جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا۔ لأنه لا يتصور ان يصل الباحث في الاسناد الى نتیجة ما مهما قرأ في کتب التراجم عن روات هذا الاسناد، کیونکہ جو بحث کرنے والا ہے، ریسرچر ہے، وہ اسناد میں نتیجے تک اس کا پہنچنا تصور ہی نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کتب تراجم جو راویوں کے بارے میں یعنی اس سند کے راویوں کے بارے میں جو ہیں ان میں جو تراجم میں جو لکھا ہے جب تک وہ اس کو نہیں پڑھ لیتا تب تک جو ہے وہ جو بحث کرنے والا ہے سند میں وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ متصور ہی نہیں کہ بحث کرنے والا سند میں کسی نتیجے تک پہنچے، ما قرأ فی کتب تراجم عن روات هذا الاسناد، کہ وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ پہلے جو ہے نا وہ جتنا مرضی پڑھ لے، مہما قرأ کتب تراجم پڑھ لے، لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کب تک؟ اذا لم یکن عارفا من قبل قواعد الجرح والتعدیل، جب تک وہ جرح و تعدیل کے جو قواعد ہیں
ان سے پہلے واقف نہ ہو جائے۔ ومعنی الفاظہما فی اصطلاح اہل ھذا الفن، اور اسماء جرح و تعدیل کے ائمہ نے جو الفاظ وضع کیے ہیں اصطلاح میں، ان کی معانی کو جب تک نہ جان لے تب تک وہ سند کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ومراتب هذه الالفاظ من اعلی مراتب تعدیل الى ادنى مراتب الجرح، اور وہ اس وقت تک سند کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ان الفاظ کے مراتب کو، یعنی مراتب اعلیٰ جو تعدیل سے ہیں، انہیں مراتب جرح میں جو سب سے ادنا ہے ان کو جو ہے وہ ان سے واقفیت حاصل نہ کرتے، یعنی اعلیٰ درجے کی توثیق سے لے کر ادنا درجے کی جرح تک جب یہ ساری چیزیں وہ ان کی معرفت حاصل نہ کر لے، ان کا عارف نہ بن جائے، ان کا ماہر نہ بن جائے، تب تک وہ سند کے بارے میں جتنا مرضی پڑھ لے، راویوں کے تراجم پڑھ لے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ علم جرح و تعدیل کی رجال اسناد پر حکم لگانے کے لیے سخت ضرورت ہے، اور پھر مرتبہ حدیث کے لیے بھی اسماء و رجال کی، یعنی جرح و تعدیل کی ضرورت ہے۔ اب نمبر 2 پہ بیان کریں گے شروط قبول الراوی، راوی کی روایت کو قبول کرنے کی شرائط کیا ہے؟ تو فرمایا اجمع جماہیر ائمۃ الحدیث والفقہ، جمہور ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ نے اس پر اجماع کیا علی انہ یشترط فی من یحتج بروایتہ شرطان اساسیان ہما، اس بات پر ائمہ جرح و تعدیل کے جمہور نے اجماع کیا کہ جس کی روایت کو حجت مانا جائے گا، یعنی فی من یحتج بروایتہ، اس کے لیے 2 بنیادی شرائط کو انہوں نے لازم قرار دیا، اور وہ کیا ہے؟ العدالت والضبط، یعنی جس راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا اس راوی میں یہ 2 جو ہے وہ اوصاف ہونے چاہیے، 2 شرائط ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ کہ راوی عادل ہو، دوسرا یہ کہ راوی ضابط ہو۔ تو العدالت، اس کو آپ بیان کریں گے عدالت کسے کہتے ہیں، تو فرمایا وَيَعْنُونَ بِهَا أَن يَكُونَ الرَّاوِي مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا سَلِيمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ سَلِيمًا مِنْ خَوَارِمِ الْمَرُوءَةِ، کہ عدالت کو انہوں نے تعبیر کیا اس کے ساتھ کہ راوی کا مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، اور اسباب فسق سے سلامت ہونا، اور خلاف مروت باتیں جو اس کی شرافت اور مروت کو خراب کرنے والی ہوں، ان باتوں سے وہ کیا ہو، بچا ہوا ہو، سلیم ہو۔ تو یہ جب شرائط پائی جائیں گی تو ایسا شخص عادل قرار پائے، یعنی مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، اسباب فسق جس کو گناہ سے بچا ہوا ہو، اور خلاف مروت باتیں کرنے سے، خلاف مروت کاموں سے اجتناب کرتا۔ تو یہ ہو گئی عدالت۔ دوسری ہے والضبط، وَيَعْنُونَ بِهِ أَن يَكُونَ الرَّاوِي غَيْرَ سَيِّئِ الْحِفْظِ وَلَا فَاحِشَ الْغَلَطِ وَلَا مُخَالِفًا لِلثِّقَاتِ وَلَا كَثِيرَ الْأَوْهَامِ وَلَا مُغَفَّلًا۔ ضبط یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ائمہ جرح و تعدیل نے تعبیر کیا اس کے ساتھ کہ راوی کا غیر سیء الحفظ،
حفظ ہونا یعنی حافظ اس کا کمزور نہ ہو، اور فوش غلطیوں سے وہ اجتناب کرنے والا ہو، فوش غلطیاں نہ کرنے والا ہو، اور ثقات کی مخالفت یعنی اپنے ثقہ جو راوی ہیں ان کی مخالفت میں کوئی روایات بیان نہ کرے، اور کثیر الاوہام نہ ہو۔ اگر قلیل الاوہام ہے تو وہ چلے گا، لیکن کثیر الاوہام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضبط جا چکا ہے اور وہ غافل بھی نہ ہو۔ تو یہ دو شرائط جب پائی جائیں گی راوی میں تو اس راوی کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اب نمبر 3 پر بیان کرتے ہیں بیما تثبت العدالت، کہ کیسے عدالت ثابت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں تثبت العدالت باحد الامرین، دو باتوں میں سے کسی ایک بات کے ساتھ کسی بھی راوی کی عدالت ثابت ہو جائے گی، یعنی یہ دو باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات کسی راوی میں پائی جائے تو اس کی عدالت ثابت ہے، اس کو ثقہ راوی کہیں گے، اس کو عادل راوی کہیں گے۔ نمبر 1، اما بتنسیس معدلین علیہ، پہلی بات یہ کہ اس کے بارے میں جو معدلین ہیں، تعدیل کرنے والے ائمہ ہیں، وہ اس کے بارے میں نص بیان کریں کہ یہ راوی جو ہے وہ عادل ہے، وہ عدل ہوا ذا عدالت، اس طرح ہے این ینص علماء الجرح والتعدیل، یعنی علماء جرح و تعدیل اس کے بارے میں بطور نص بیان کریں، اس کا نام لے کر کہ فلاں جو راوی ہے یہ عادل ہے۔ او احدهم علیہا فی کتب الجرح والتعدیل، یا ائمہ جرح و تعدیل میں سے کوئی ایک جو ہے جرح و تعدیل کی کتاب میں اس کا جو ہے وہ ذکر کرے، ٹھیک ہے، اس کی عدالت کا ذکر کرے۔ تو یہ اس پہلے طریقے سے راوی کی عدالت ثابت ہو جائے گی، اسے عادل راوی کہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے او بال استفادتی و شہرتی، استفادہ اور شہرت، یعنی کسی راوی کی دیانت داری، سچائی، نیک سیرتی جو ہے وہ معروف و مشہور ہو جائے تو اب وہ راوی جو ہے وہ ثقہ قرار پائے۔ اے بھی استفادتی عدالت الروات و اشتہارہم بالصدق و استقامت الامر و نباہت الذکر، یعنی کسی راوی کی دیانت، سچائی، نیک سیرتی، استقامت الامر اور نباہت الذکر، اس کا اچھا ذکر، نیک سیرتی کے ساتھ، سچائی، دیانت کے ساتھ اس کا جو ذکر ہے وہ معروف ہو جائے۔ تو وہ راوی بھی عادل قرار پائے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے مثل مالک ابن انس، جیسے امام مالک، تو ان کے بارے میں ایک شہرت ہے کہ یہ امام ہیں حدیث کی۔ اسی طرح سفیانین، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، والاوزائی، ولیث ابن سعد وغیرہ، اس کے علاوہ دیگر جو اس درجے کے ائمہ ہیں، تو ان پر ان کی عدالت ثابت کرنے کے لیے معدلین کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ ان کی شہرت ہی ان کی عدالت کو ثابت کر دے گی۔ فہاؤلائی و امثالہم، بس اس طرح کے لوگ اور یہ لوگ اور اس طرح اور ان جیسے لوگ لا یحتاج تعدیلہم الی سوال ائمۃ الجرح والتعدیل، یہ محتاج نہیں ہوتے کہ ان کی تعدیل کے لیے ائمہ جرح و تعدیل سے ان کے متعلق سوال کیا جائے۔ لہذا نمبر 4 پہ ہے مذہب ابن عبد البر کی ثبوت عدالت، امام عبد البر مالکی علیہ رحمہ کا ثبوت عدالت کے بارے میں کیا مذہب ہے۔
رأی ابن عبد البر حافظ المغرب، امام ابن عبد البر جو حافظ مغرب ہیں، مغرب سے مراد مراکش کے بعد کے جو شہر و ممالک ہیں انہیں مغرب کہا جاتا ہے، تو یہ اندلس کے تھے، اور اندلس جو ہے وہ مغرب میں ہے، اس لیے حافظ مغرب آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی رائے یہ ہے کہ ان کل حامل علم معروف العنایت به محمول امرہ علی العدالت حتی یتبین جرح جرحہ حتی یتبین جرحہ، فرماتے ہیں کہ ہر وہ حامل علم جو معروف و مشہور ہو تو اس کی عدالت کا معاملہ جو ہے وہ اسی پر، اس کی شہرت علم پر محمول کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں جرح جو ہے وہ واضح ہو۔ یعنی ہر معروف العلم شخص جو ہے وہ حافظ ابن عبد البر کے نزدیک جو ہے وہ عادل ہے، اور اس کی عدالت ثابت ہے جب تک اس کے بارے میں جرح جو ہے وہ واضح نہ ہو۔ ولا نحتاج الى ان نسأل عن عدالت، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی عدالت کے متعلق سوال کریں۔ اور واحتج بحدیث، امام ابن عبد البر نے اپنے اس موقف کو اس حدیث کے ساتھ ثابت کیا، فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ علم ہر آنے والی نسل کے عادل لوگوں میں ہوگا، اور وہ اس کو اٹھائیں گے، وہ اس کے حامل بنیں گے، اس علم دین کے حامل ہر آنے والی نسل میں سے جو عادل ہوں گے وہ ہوں گے، وہ تحریف کرنے والوں، وہ غالیوں کی تحریف کو دین سے دور کریں گے، اور جال سازی، باطل پرست لوگوں کی جو جال سازی ہوگی اسے دور کریں گے دین سے، اور جاہلوں کی جو جاہلانہ تعویلات ہوں گی انہیں بھی دین سے دور کریں گے۔ اس حدیث سے انہوں نے ثابت کیا کہ ہر آنے والی نسل کے جو عادل ہوں گے پہلے، وہی حامل علم، جبکہ وقولہ ھذا غیر مرضی عند العلماء، جبکہ امام ابن عبد البر کا یہ جو قول ہے یہ علماء کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الحدیث لم یصح، یہ حدیث درست نہیں ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس بنا پر یہ استدلال اس سے نہیں کیا جائے۔ وعلی فرض صحتہ، اور اگر اس کو فرض اس کو صحیح مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو فیکون معنی ہو، اس کا معنی ہوگا کہ لیحمل هذا العلم، لیحمل هذا العلم من کل خلف عدول، چاہیے کہ یہ علم آنے والی ہر نسل کے عادل لوگ جو ہے وہ اس کے حامل ہوں، بدلیل انہ یوجد من یحمل هذا العلم وهو غیر عدل لا سیما فی هذه الازمان، اس دلیل کے ساتھ کہ جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے یہ علم غیر عادلوں میں بھی، خصوصاً جو ہے وہ اس طرح کے آج ہمارے جو زمانے کے لوگ ہیں، یا اس میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر عادل بھی اس علم کے حاملین جو ہے وہ ہو گئے ہیں، تو لہذا اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ جو معروف العلم ہو وہ عادل ہو۔ اب نمبر 5 پر بیان کرتے ہیں کیف یعرف ضبط الراوی، راوی کے ضبط کو کیسے پہچانا جائے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ راوی ضابط ہے؟ فرماتے ہیں
یعرف ضبط الراوی بموافقتہ الثقات المتقنین فی الروایت، کہ راوی کا ضبط ثقہ اور ماہرین فی الحدیث جو لوگ ہیں ان کی موافقت فی روایت سے پہچانا جائے گا، کہ جو روایت راوی نے کی ہے اسی کے مطابق اور موافق جو ہے وہ ماہرین حدیث اور ثقہ جو راوی ہیں وہ روایت کر رہے ہیں، تو اس سے پہچانا جائے گا کہ راوی کا ضبط جو ہے وہ درست ہے۔ فَإِنْ وَافَقَهُمْ فِي رِوَایَتِهِمْ، پس اگر ثقات اور ماہرین حدیث جو ہے وہ کسی راوی کی موافقت کریں تو فہو ضابط، تو وہ راوی ثقات کی موافقت کے ساتھ ضابط قرار پائے۔ ولا تدر مخالفت النادرات مخالفت النادرات لہم، جبکہ نادرن کبھی کبھار اگر وہ راوی جو جس کو ضابط قرار دیا گیا ہے کبھی کبھار اگر وہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے تو یہ مضر نہیں ہو، یعنی ضابط راوی کی بسا اوقات لہم ان ثقات اور متقنین ماہرین حدیث کی مخالفت کرنا کبھی کبھار یہ مضر نہیں ہوگا، یعنی اس مضر نہیں ہوگی، یعنی اس سے وہ اس کا ضبط ختم نہیں ہوگا، وہ ضابط ہی برقرار رہے گا۔ ہاں فَإِذَا كَثُرَتْ مخالفت، جب اس کی مخالفت کثیر ہو جائے لہم ان ثقات کے لیے، تو اختل ضبطہ، تو اس کا ضبط جو ہے وہ میں خلل واقع ہو گیا، ولم یحتج بہ، تو اب اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، اب وہ ضابط راوی نہیں رہا، یعنی کوئی راوی کثرت کے ساتھ ثقات اور متقنین راویوں کی مخالفت کرے تو اس کے ضبط میں خلل واقع ہو جائے گا اور اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، اس کی دلیل روایت کو نہیں لیا جائے گا، وہ ضابط راوی نہیں۔ نمبر 6، هل يقبل الجرح والتعدیل من غیر بیان الاسباب، کیا جرح و تعدیل بغیر اسباب جرح و تعدیل کے بھی قبول ہوگی یا نہیں؟ جب کسی پر جرح کی یا کسی کی تعدیل کی تو کیا جرح کا سبب بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور کیا کسی کی تعدیل کی تو تعدیل کا سبب بیان کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعدیل کہ اما تعدیل فیقبل من غیر بیان سببہ علی المذہب الصحیح المشہور، کہ تعدیل جو ہے وہ بغیر سبب تعدیل کو بیان کیے مذہب صحیح مشہور کے مطابق قبول کی جائے گی، یعنی تعدیل کسی راوی کی کرنے کے لیے سبب تعدیل بیان کرنا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ يَصْعُبُ ذِكْرُهَا، اس لیے کہ سبب تعدیل کثیر ہیں جنہیں ذکر کرنا دشوار ہے۔ اذ يحتاج المعدل ان يقول مثلا لم يفعل كذا لم يرتكب كذا، او يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا، کہ جب معدل یعنی جو تعدیل کرنے والا ہے معدل جو ہے وہ محتاج ہو جائے گا یہ کہنے کے، اس کہنے کیا کہ وہ یہ کہے کہ اس راوی نے یہ برائی بھی نہیں کی، یہ جرم بھی نہیں کیا، یا یہ کہے کہ یہ بھی اچھا کام اس نے کیا، یہ بھی اچھا کام کیا، تو یوں ایک لا تعداد یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت طویل چلا جائے گا، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اس کی تعدیل کے لیے سبب تعدیل کو بیان کرنا ضروری نہیں قرار دیا گیا۔ نمبر 2 پر ہے وَأَمَّا الْجَرْحُ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا مُفَسَّرًا مُبَيَّنَ السَّبَبِ، بہرحال جرح جو ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی مگر جب جرح مفسر ہو اور
مبین السبب، یعنی اس کا سبب بھی بیان کر دیا جائے، مفسر جرا ہو اور سبب جرا بھی بیان کیا جائے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ لا يصعب ذکر سببی، اس لیے کہ ذکر جرح کو سبب جرح کو ذکر کرنا یہ کوئی دشوار عمل نہیں، وَلِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فی اسباب الجرح، اس لیے کہ لوگ جو ہے اسباب جرح میں مختلف ہوتے ہیں، فقد یجرح احدهم بما لیس بجارح، بس کوئی ایک جرح کرتا ہے احدهم بما لیس بجارح، ایسی بات کے ساتھ کہ جو قابل جرح نہیں ہوتی، اس لیے اسباب جرح مختلف ہیں، لہذا ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اب اس پر حوالہ پیش کریں گے امام ابن صلاح کا کہ قال ابن الصلاح هذا ظاہر مقرر فی الفقہ و اصول، یہی موقف ظاہر ہے اور اصول اور فقہ اور اصول فقہ میں یہ اسی کو برقرار رکھا گیا۔ وذکر الخطیب الحافظ، خطیب بغدادی نے ذکر فرمایا کہ انہ مذہب الائمۃ من حفاظ الحدیث و نقاد، یہی مذہب ائمہ حدیث میں سے جو حفاظ الحدیث ہیں اور نقاد حدیث جو ہیں ائمہ، ان کا بھی یہی مذہب ہے، مثل البخاری و مسلم وغیرہما، جیسے بخاری مسلم وغیرہ، ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ جب تک جرا مفسر اور مبین السبب نہیں ہوگی وہ جرا قابل قبول نہیں، ولذالک، اسی واسطے کہ جب جرا مفسر اور مبین السبب نہیں تھی تو احتج البخاری بجماعت، امام بخاری نے ایک ایسی جماعت، راویوں کی جماعت سے استدلال کیا، ان سے روایات کو لیا کہ سبق من غیرہ الجرح لہم، کہ ان سے ماقبل، امام بخاری سے ماقبل جو لوگ تھے انہوں نے ان پر جرح کی، جیسے کہ اکرمہ مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اکرمہ ابن عباس کے جو غلام ہیں، وقع اسماعیل ابن ابی اویس وعاصم ابن علی وعمر ابن مرزوق وغیرہ، جیسے عاصم اسماعیل بن ابی اویس، عاصم بن علی، عمر بن مرزوق وغیرہ، ان پر سابقین نے جرح کی، لیکن امام بخاری نے ان سے احتجاج کیا، ان کی روایات کو صحیح میں بیان کیا۔ اور اسی طرح واحتج مسلم بسوید ابن سعید و جماعت اشتہر الطعن فیہ، امام مسلم نے سوید بن سعید سے اور ایک ایسی جماعت سے احتجاج کیا روایت میں کہ جن کے بارے میں طعن جو ہے وہ مشہور ہو چکا ہے، وہاں فعل ابو داود السجستانی، اور یہی کام حضرت امام ابو داود صاحب سنن نے کیا کہ انہوں نے بھی ایسے راویوں پر جن پر جرح مبہم تھی، غیر مفسر یا غیر مبین السبب تھی، اس سے انہوں نے استدلال کیا، وذالک دال، یہ بات اس پر دلالت کر رہی ہے کہ انہم ذهبوا الى ان الجرح لا يثبت الا اذا فسر سببه، کہ یہ اس طرف گئے ہیں، اس موقف کی طرف اپنانے کی طرف کہ جرح ثابت نہیں ہوتی مگر جب وہ جرح اس کی تفسیر کر دی جائے، اور یعنی جب اس کے سبب کی تفسیر کر دی جائے، سبب جرح جو ہے اس کو جب اس کی تفسیر کر دی جائے گی تو وہ جرح جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اب آگے ہے نمبر 7 پہ، حل یثبت الجرح والتعدیل بقول واحد، کیا جرح اور تعدیل ایک آدمی کے قول سے ثابت ہو جاتی ہے؟ تو الصحیح انہ یثبت الجرح والتعدیل بقول واحد من اہل الجرح والتعدیل، صحیح قول یہ ہے کہ جرح و تعدیل جو ہے وہ ایک آدمی کے قول سے بھی، جبکہ وہ ایک آدمی جو ہے ماہرین جرح و تعدیل میں سے ہو، تو اس ایک کے کہنے سے بھی جرح و تعدیل ثابت ہو جائے گی، ولو کان عبدا او امراتن، اگرچہ وہ کہنے والا غلام یا عورت، یعنی ماہرین علم جرح و تعدیل چاہے غلام ہو یا عورت ہو، اس کے کہنے سے بھی جرح بھی ثابت ہو جائے گی، تعدیل بھی۔ تو ایک آدمی کے کہنے سے جو ماہر ہو اس فیلڈ کا، اس کے کہنے سے جرح بھی ثابت ہو جائے گی اور تعدیل۔ وقیلہ،
دوسرا قول یہ ہے کہ لابد من اسنین، جر و تعدیل کو ثابت کرنے کے لیے دو ائمہ کی تصریحات چاہیے، دو آدمیوں کی، دو ائمہ کی جرح سے یا تعدیل سے وہ ثابت ہوگی جرح و تعدیل کا شہادت، جیسے شہادت، جیسے گواہی کے لیے دو گواہ ہونا ضروری ہے، تو جرح و تعدیل کے لیے بھی دو ہونا ضروری ہے۔ ھذا القول ضعیف غیر معتمد، یہ جو قول ہے دوسرا کہ دو گواہ چاہیے، دو راوی، دو ائمہ کی تصریحات چاہیے، یہ ضعیف قول ہے اور اس پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ نمبر 8، اجتماع الجرح والتعدیل فی راو واحد، ایک راوی میں جرح و تعدیل کا جمع ہو جانا، ایک ہی راوی کے بارے میں ائمہ کی رائے جرح کی بھی ہے اور تعدیل کی بھی ہے، اب اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ راوی مجروح ہے یا یہ راوی معدل ہے، اس کی تعدیل کی گئی۔ فرماتے ہیں اذا اجتمع فی راو واحد الجرح والتعدیل، جب ایک ہی راوی کے بارے میں جرح و تعدیل دونوں جمع ہو جائیں، فالمعتمد انہ یقدم الجرح علی التعدیل، تو معتمد قول، مستند قول یہ ہے کہ جرح کو تعدیل پر مقدم کیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اذا کان الجرح مفسرا، جب کہ جرح مفسر ہو تب جرح کو تعدیل پر مقدم کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ مُبْهَمًا غیر مفسر قدم التعدیل، اور اگر جرح مبہم ہے، غیر مفسر ہے، تو تعدیل کو پھر مقدم کیا جائے گا، جرح و تعدیل دونوں آ جائیں تو جو مفسر ہوگی، یعنی جرح مفسر ہے تو جرح مقدم، اور جرح مفسر نہیں ہے تو پھر تعدیل مقدم۔ وقیلہ، دوسرا قول یہ ہے کہ ان زادہ عدد المعدلین علی الجارحین قدم التعدیل، کہ اس سلسلے میں دیکھا جائے گا کہ تعدیل کرنے والوں کی تعداد جارحین پر زیادہ ہے تو تعدیل کو ترجیح دی جائے گی، یعنی جو ہے وہ کسی راوی کے بارے میں زیادہ ائمہ کی رائے یہ ہے کہ وہ ثقہ ہے، اور کم کی رائے یہ ہے کہ وہ مجروح ہے، تو تعدیل اس کی مانی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں لیکن ھذا القول غیر معتمد، یہ قول بھی غیر معتمد ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جرح و تعدیل کے بارے میں پڑھ لیا، اب اس سے آگے جو ہے وہ الفاظ جرح و تعدیل اور ان کے مراتب